اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر بادشاہ اور نبی تھے۔ آپ کی حکومت انسانوں کے علاوہ جنوں، پرندوں اور جانوروں پر بھی تھی۔ ایک دن ہدہد پرندے کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یمن کی شہزادی سبا کے متعلق اطلاع ملی جو سورج پرست تھی۔ شیطان نے اسے اور اس کی قوم کو گمراہ کر رکھا تھا۔ آپ نے ملکہ سبا کو اسی پرندے کے ذریعے ایک خط بھیجا۔ ہدہد نے یہ خط ملکہ بلقیس کی گود میں اس وقت گرایا جب وہ خلافت کے علم میں استعراض کر رہی تھی۔ کسی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ خط کون لایا اور کس وقت دیا گیا۔ ملکہ سبا نے یہ خط پڑھ کر اپنی روایت کے مطابق اپنے درباری امراء سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہم زبردست جنگی قوت اور طاقت کے مالک ہیں، ہمیں سلیمان علیہ السلام سے مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ کہہ دیا کہ ملکہ جو بھی فیصلہ کرے ہم اس پر راضی ہوں گے۔ ملکہ اپنی قوت اور طاقت سے بخوبی واقف تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس طرح خط اس تک پہنچایا تھا اس نے ملکہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور اس نے عجلت میں کوئی فیصلہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے چند قصیدوں کے ہاتھ تحفے بھجوائے۔ قصیدوں کو بھجوانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت و حشمت کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے۔ جب قاصدین آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ تم میری ہدایت کو بالکل غلط سمجھتے ہو۔ میرے حکم کی تعمیل کی جائے اور ان تحائف کو واپس لے جاؤ۔ تم مجھے ان تحائف سے بہلا پھسلا نہیں سکتے۔ اگر میرے پیغام کی تکمیل نہ کی تو میں عظیم الشان لشکر لے کر سبا کے ملک پہنچوں گا۔ تم مفادات نہ کر پاؤ گے اور تم کو شہر بدر کر دیا جائے گا۔ قصیدوں نے واپس جا کر تمام واقعات سنائے کہ کس طرح ان کے دربار میں جن اور حیوانات بھی ان کا حکم مانتے ہیں۔ ملکہ سبا نے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تکمیل کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی علم ہو گیا کہ ملکہ سبا ان کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے دربار میں موجود افراد سے پوچھ کے کہا کہ کون شخص ملکہ سبا کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں لا سکتا ہے۔ ایک دیو نے عرض کیا کہ میں اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے تخت لانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اس دیو کا دعویٰ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر نے کہا کہ میں پلک جھپکتے میں اس تخت کو یہاں پہ حاضر کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخ مبارک پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کے تخت کو موجود پایا۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ ہوں کہ نافرمان ہوں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو شخص اس کا شکر گزار ہوتا ہے وہ دراصل اپنی ہی ذات کو نفع پہنچاتا ہے اور اس کا وبال نافرمانی کرنے والے پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد آپ نے اس تخت کی حیات میں تبدیلی کا حکم دیا اور فرمایا کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا دیکھ کر حقیقت کی طرف مائل ہوتی ہیں یا نہیں۔ کچھ عرصے بعد ملکہ سبا آپ کی خدمت میں پہنچ گئی۔ جب ملکہ دربار میں حاضر ہوئی تو اس کو اسی کا تخت دکھایا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے تخت کے جیسا ہے۔ ملکہ نے کہا کہ مجھے آپ کی قوت اور طاقت کا پہلے ہی علم ہو چکا ہے، اس لیے متی اور فرما بردار ہو کر حاضر ہوئی ہوں۔ اب تک ملکہ نے آپ علیہ السلام کی فرما برداری کا اظہار تو کر دیا، جبکہ آپ علیہ السلام کا مقصد اس کو اللہ کا فرما بردار بنانا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جنوں کی مدد سے ایک شاندار شیش محل تعمیر کرایا۔ اس میں ایک شاندار حوض تھا اور حوض کے ساتھ چمکیلا فرش تھا۔ ایسے دکھائی دیتا تھا کہ فرش پر پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ سبا سے کہا گیا کہ وہ یہیں قیام کریں۔ ملکہ کو اس لیے صحن سے گزارنا پڑا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ملکہ نے خیال کیا کہ صحن میں پانی ہے۔ اس نے اپنا لباس پنڈلی تک اٹھایا کہ پانی میں بھیگ نہ جائے، تو اس کو بتایا گیا کہ اس میں پانی نہیں بلکہ یہ حوض کا عکس ہے۔
ایسی ہی کئی اور چیزوں سے اس کو احساس دلایا گیا کہ یہ چیزیں اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی اور ہستی کی طرف سے وداعت کردہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس ہستی کو پہچانتے اور تسلیم کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس بات کا خیال آتے ہی ملکہ شرمسار ہوئی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور بعد میں اس کو اسی کے ملک جانے اور حکومت کرنے کی اجازت عطا کی، اور بعد ازاں اس سے وقتاً فوقتاً ملاقات فرماتے رہے۔